سر ہمارے نمائندے پرویز مغل نے ایک پریس کانفرنس میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کو سعودی عرب پولیس نے منع کے مقام پر گرفتار کیا تھا، اس کی کیا حقیقت تھی؟ اس کی کچھ تفصیلات بتانا پسند سمپل سی بات ہے، میں رکاوٹ بنا تھا، چاہے کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، پی ایم ایل این سے، ملک سے باہر وہ پاکستانی ہے بے شک، اور اس کی ہر ایک کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ان کی حفاظت کرنی جہاں تک میں کر سکتا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو، ہمارے لوگ ہیں اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کوئی تھوڑا بہت غصے کا اظہار بھی ذرا جلدی سے کر دیتے ہیں۔ تو میں ادھر بیٹھا تھا ایک جگہ پر، تو وہاں سے مجھے پتہ چلا ایک کیمپ کے اندر کوئی پرابلم ہے، تو میں چلا گیا اس کیمپ میں۔ تو وہ تو ہماری آپس میں بات چیت چل رہی تھی، اس میں کچھ لوگوں نے کوئی اس طرح کی کوئی بات کی ہوگی، کوئی اس ٹائپ کی، اس میں وہاں پر تو انٹیلیجنس ہے، وہ پاکستان تو ہے نہیں، سعودی عرب ہے، انہوں نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، میں نے اس میں رکاوٹ ڈالی، اچھا، ان کو بچانے کی کوشش کی۔ پھر میں نے جب دیکھا ادھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں میرے کنٹرول سے زیادہ، تو میں پھر ادھر سے فوراً نکلا۔ جب میں نکلا وہاں سے تو میرے ساتھ رش بھی بہت زیادہ ہو گیا، بہت سارے لوگ میرے ساتھ چل رہے تھے، تو پولیس اور فوج نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا یہی ان کا لیڈر ہے۔ اب میں تو سلیپر ڈالے ہوئے ہیں اور اپنا عام سے حالات میں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا چلیں بسم اللہ، لیکن آپ میرے کسی پاکستانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو وہ الحمدللہ کسی کو ایک بندہ میں نے گرفتار ہونے نہیں دیا، حالانکہ کنفرم وہاں پہ درجنوں کے حساب سے گرفتاریاں تھیں، جو ہمارے لوگ تھوڑے اگریسو ہو جاتے ہیں نا۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے کسی گدے پہ قبضہ کر لیا، وہ تو اس کا گلا پکڑے گا نا، لیکن اسے یہ خیال نہیں ہے کہ یہ سعودی عرب ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب ادھر سے میں نکلا، تو جب میں جا کے وہاں بیٹھا، اب تو انہوں نے کہا یہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے یہ کون ہے؟ وہ وہاں پہ کوئی ٹوٹی پھوٹی میں بتایا یہ وزیر ہے۔ اس نے کہا جب پکڑتے ہیں نا تو کوئی وزیر بن جاتا ہے تو کوئی بادشاہ بن جاتا ہے۔ وزیر تو وہ سامنے ہے سارے محل کے اندر، کیونکہ میرے ساتھ ترکی کا بھی تھا، ترکی کا بھی تھا، اپنا بحرین کا تھا، عمان کا تھا، انڈونیشیا کا تھا، ملیشیا کا تھا، بنگلہ دیش کے تھے، بے شمار تھے۔ وہ سارے رائل حج کر رہے تھے اور وہ سب محل کے اندر تھے۔ تو انہوں نے کہا وزیر تو سارے وہاں پر ہیں، فل پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں، ان کے ساتھ فوج ہوتی ہے، ان کے ساتھ پولیس ہوتی ہے، ان کے سارے پروگرام ہوتے ہیں اس حساب سے۔ اور یہ کہاں سے اکیلا بیٹھا ہے نا؟ وہ میرے ساتھ جو 2-3 بندے تھے وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی کوئی اپنے کاموں سے گئے تھے۔ تو وہ 4-5 گھنٹے انہوں نے ڈیٹین رکھا۔ اس کے بعد ان کا کوئی بڑا افسر آیا، پھر ہمارا ایمبیسڈر آ گیا، اس یقین دلایا کہ یہ واقعی وزیر ہے، بلکہ ایک وزارت کا نہیں ہے 2 وزارتوں کا وزیر ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے مذاق کیا، یک نہ شد 2 شد، اس کا مطلب ان کی باتوں سے نکلتا تھا، وہ مذاق کر رہے تھے۔ تو لیکن خیر ایک نے کافی بدتمیزی کی تھی وہاں پر میرے ساتھ، انہوں نے موبائل میں کھینچ لیا تھا اور کافی اس نے بدتمیزی کی تھی۔ پھر اس نے کہا چلو، میں نے کہا چلو۔ تو وہ پھر جب لے گئے تھے مجھے، پھر خیرانی ہوئے، وہ پھر جو ان کا اب بڑا افسر آیا، جب اسے یقین آ گیا تو وہ اس نے کہا جی تو آپ کے ساتھ بڑی اس نے زیادتی کی ہے۔ تو میں نے کہا اب تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اس کو ہم بھی گرفتار کرتے، انہوں نے اس کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھا دیا، اس پولیس افسر کو، اس کا عبداللہ نام تھا شاید۔ تو میرے سے وہ ریٹن رپورٹ انہوں نے لکھی، رپورٹ لکھ رہے تھے۔ خیر وہ رپورٹ کے اندر انہوں نے پھر مجھ سے کہا جی اب بتائیں اس افسر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا پاکستان سعودی عرب دوست ملک ہے، بھائی ملک ہے، مینا میں بھی ہوں، حج کے اندر بھی ہوں۔ میں نے کہا یہ بیٹوں کی طرح ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ کہتے ہیں جی لکھ کے دو گے؟ میں نے لکھ لو۔ انہوں نے لکھا، میں نے سائن کر کے دے دیا، میں واپس آ گیا۔ اور یہ ایک ہوا ہے، لیکن اس میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بڑی گرفتاریاں ہونی تھی اگر میں یہ نہ کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اچھا کیا،
ورنہ ایسی خامخواہ اور بھی اسکینڈل بنتے اور مسائل بنتے. وہ جو گرفتار ہوتے بیچارے, وہ ان کو 10 سال سزا ہے, ان کو کون چھوڑاتا تھا؟ میں نے پوچھا پھر ان سے, ان کا 10 سال سزا ہے, ہم نہیں چھوڑتے ہیں. اور اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے. وہاں پر میں نے کچھ چھڑایا بھی ہے, کوئی چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو گیا, پولیس لے گئی, اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ان بیچاروں کا آج ضائع ہو رہا تھا, میں نے بڑی مشکل سے چھڑایا ان. تو سر یہ تو پھر بتانے والی بات ہے کہ اگر آپ حج پر جاتے ہیں تو پلیز اس قسم کے لڑائی جھگڑوں سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پرہیز کریں, درگزر کریں, کیونکہ حج کی جیسی جگہ تو ہم اپنی, یہ تو ایک لائف چینجنگ مومنٹ آپ کا ہے, آپ وہاں جا کے بھی اگر جھگڑے وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر حج پہ گئے ہی کیوں ہیں؟